السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج ایکسکلوسیو پروگرام ہم کر رہے ہیں گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ۔ ان سے بات کریں گے جو فنکشنز آف گورنر ہیں ان کو انہوں نے کتنی حد تک ایکسرسائز کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ کچھ جو گورنمنٹ اور اپوزیشن جماعتوں میں اس وقت رفٹ موجود ہے، اس کے لیے وہ کیسے اپنا پیوٹل رول پلے کر سکتے ہیں، اس رفٹ کو کس طریقے سے وہ کم کروا سکتے ہیں۔ کچھ پازیٹیو یا پروڈکٹیو جو پروجیکٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف جن پر کام کرنے جا رہی ہے، اس میں بھی ہم نے رفٹ دیکھی، خاص طور پر سندھ کے صوبے میں اور وفاق کے حوالے سے اس میں کس طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، اور کچھ ایجوکیشنل معاملات کے اوپر بھی ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر، تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم۔ بہت لمبا عرصہ لگایا آپ نے لیکن فائنلی دے دیا آپ نے ٹائم۔ سب سے پہلے میں آپ سے پرفارمنس آف فنکشنز آف گورنر کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہوں گی، جس طریقے سے ڈفرینٹ پیرامیٹرز میں ڈیوائیڈڈ ہے، جہاں پر آپ ایگزیکٹو پاورز بھی ایکسرسائز کرتے ہیں، لیجسلیٹو پاورز بھی ایکسرسائز کرتے ہیں، کچھ حد تک فائنینشیل پاورز بھی ہیں اور جوڈیشل پاورز بھی ہیں۔ یہ تمام تر پاورز کو ڈیوائڈ کس طریقے سے آپ کرتے ہیں اور کتنی حد تک کس پاور کو آپ نے اچھے سے ایکسرسائز کیا اب تک؟ بہت شکریہ الوینا۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد گورنر کے جو پاورز تھے وہ کرٹیل ہوئے ہیں، اور وہ زیادہ تر جو ایگزیکٹو پاورز ہیں، زیادہ تر نہیں، ایگزیکٹو پاور جو ہیں وہ چیف منسٹر کے پاس ہیں، گورنر کے پاس ایگزیکٹو پاورز ہیں نہیں۔ گورنر کا جو رول ہے وہ زیادہ تر اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنے میں، یا کانسٹیٹیوشنل یا بلز کے امینڈمنٹس کے اندر، اور ایک جو ہے میرے پاس منتصب کا ادارہ ہوتا ہے جس کی اومبڈسمین، جس کی اپیل میرے پاس آتی ہیں، اس کے اوپر میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ جو دیانتداری کے ساتھ جو فیصلے ہو سکیں، ہو سکتا ہے کہیں ہیومن ایرر ہو جائے، لیکن حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد۔ جب میں آیا تھا تو there were heaps of files sitting in the office for years together جو اپیل سنی بھی نہیں تھی پچھلے گورنرز نے، تو I made sure کہ میرے آفس جو اپیل آئے وہ 3 مہینے سے زیادہ ادھر نہ ٹکے، کیونکہ ہم نے بیک لاگ بھی اس کا ساتھ ساتھ کلیئر کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اومبڈسمین کے پیرامیٹرز کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اس کو جلدی ایکسرسائز ہو جانا چاہیے، کیا یہ لیکنگ تھی پہلے؟ بہت لمبا ٹائم لگتا ہے، اور اومبڈسمین جو ہے وہ پچھلے اومبڈسمین کے بارے میں میں آپ سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ وہ 12 سال ہی اسٹیڈ ان دی آفس، ایکسٹینشن کے اوپر ایکسٹینشن، ایکسٹینشن کے اوپر ایکسٹینشن، اور ان کے فیصلے بھی، ججمنٹس ان کی میرا خیال ہے اتنی مناسب نہیں تھیں جو میں دیکھتا ہوں، تو ان فائلوں کو مجھے زیادہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ ججمنٹ کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایگزیکٹو پاورز کی آپ نے بات کی کہ کچھ جو ہے اس میں چینجز آئے آفٹر دی 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، پرٹیکولرلی اگر ہم ایگزیکٹو پاورز میں بات کرتے ہیں، ایز پر دی آرٹیکل 105 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، دیٹ کلیئرلی جسٹیفائز اینڈ سیز کہ آپ کا جو ایک کانٹیکٹ ہوگا دیٹ وتھ سی ایم اینڈ دی کیبنٹ، وہ ایک اسٹرانگ ہوگا، اور جو تمام تر معاملات ہوں گے اس میں دونوں کی جو ہے صلاح ہوگی۔ یہ کتنی حد تک آپ کو لگ رہا ہے پریکٹیکلی 2 سال میں ہو رہا ہے؟ کیونکہ سندھ کا ایک صوبہ واحد ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے رفٹ دکھائی دے رہی ہے وفاق کے ساتھ۔ دیکھیں، the clear thing is کہ سینٹر میں پیپلز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور صوبے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور یہ 2 جماعتیں they are poles apart. It will be very unnatural کہ اگر یہ دونوں جماعتیں ایک ساتھ چلنا شروع کر دیں تو وہ بڑا ایک unnatural چیز ہوگی۔ جس چیز میں ساتھ چل سکتے ہیں وہ جو صوبے کی جو بھلائی کے کام ہے یا جو ترقیاتی کام ہے اس میں ایک دوسرے کو ساتھ چلنا پڑے گا، یہ نہ وفاق بغیر صوبائی حکومت کے کوئی کام کر سکتی ہے، اور نہ ہی صوبائی حکومت وفاق کے بغیر چل سکتی ہے، تو اس میں کام کرنا پڑے گا۔ تو میری جو اٹموسٹ خواہش تھی یا جو کوشش اس میں رہی ہے، وہ چیف منسٹر کے ساتھ میں جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ جی آپ کی جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں that's the essence of democracy۔ ایک جماعت وہ ہے جس کی اپنی ایک سوچ ہے، دوسری جماعت وہ جس کی اپنی سوچ ہے، اور ان کے اپنے پروگرامز ہیں، رائٹ؟ ان پروگرامز کو لے کر وہ چلنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ چلیں، یہی ڈیموکریسی ہے۔ بٹ when it comes to a project تو آپ اپنے پروگرام اور اپنی سوچ کو ایک سائڈ پہ رکھیں، وہ اپنے ڈفرینسز اور اپنی سوچ کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اور لیٹس ایگزیکیوٹ دا پروجیکٹ سو دیٹ پیپل
should not suffer. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی جو اپوزیشن جماعتوں کی جو ہم دیکھا ہے ہم نے ایک ٹرینڈ دیٹ از ٹو اپوز فار دا سیک آف کرٹیسزم. کوئی ہیلدی کرٹیسزم نہیں ہوتا, وہ تو ہر چیز پہ آ کے اپوز کرتے ہیں. فار انسٹنس اگر ہم بات کریں ٹوین آئلینڈس کے حوالے سے, وہاں پہ بھی سندھ میں, اور جو سندھ کا جو سٹانس ہے پیپلز پارٹی کا سٹانس, دیٹ از کنٹری ٹو دا سٹانس وچ فیڈرل گورنمنٹ از گیونگ. فیڈرل گورنمنٹ جسٹیفائی کرتی ہے اس کو میری ٹائم ایکٹ سے, جبکہ سندھ گورنمنٹ جو ہے جسٹیفائی کرتی ہے کہ ایز پر دی لا وہ ہماری جورسڈکشن ہے اور اس پہ ہمارا جو ہے حق ہے, آپ ان کی جورسڈکشن کو چیلنج نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ دو ڈفرنٹ لاز آ جاتے ہیں. کون سا لا سپرسیڈ کرتا ہے کس لا کے اوپر؟ کیا یہ میری ٹائم کے تحت جو ہے اس پر آپ لوگ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں اس کو بڑا اچھا آپ نے پرٹیننٹ سوال کیا, یہ آج کل ہے بھی بڑا ریلیونٹ. یہ جو دو شہر بننے جا رہے ہیں, راوی ریور سٹی اور بنڈل آئلینڈ, یہ گیم چینجر ہوں گے پاکستان کے لیے. یہ جو آئلینڈ ہے نا ہمارا, یہ ہے 8,000 ایکڑ کا, اینڈ اٹس بین دیئر فار ایور. ایسے ہی پڑا ہوا تھا, کسی نے خیال نہیں کیا. سب پیپلز پارٹی کی وفاق میں بھی حکومت رہی, مسلم لیگ نون کی 3 دفعہ حکومت رہی, 3 دفعہ پیپلز پارٹی کی رہی, تو اس کے اوپر کسی نے اس طرح خیال نہیں کیا. یہ 8,000 ایکڑ کا ہے, اور کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سری لنکا میں سملر آئلینڈ انہوں نے بھی ڈیولپ کیا ہے 800 ایکڑ پہ. اس کے اوپر ایف ڈی آئی یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس کے اوپر آئی ہے $14 بلین کی 800 ایکڑ پہ. اگر اسی کو آپ ملٹیپلائی کر لیں 8,000 ایکڑ, there's no comparison. So I mean Pakistan will get so much of foreign direct investment کہ جو ہم 2-3 بلین ڈالر کے لیے گورنر صاحب آپ سے سوال کروں گی ایف ڈی آئی کا, کیونکہ اس کے اوپر بھی کچھ جو ہے کنٹروورشل سوالات اٹھ رہے ہیں, لیکن آپ پہلے اس کا جواب مکمل کر دیجئے کہ کون سا لا کس کے اوپر سپرسیڈ کرے گا. اگر آپ لوگ ٹیکنیکلی اس کے اوپر کام کرتے ہیں, آپ کے پاس پلان موجود ہے, تو کیا مزید کتنے ہرڈلز آئیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور یہ ریزالو کیسے کریں گے؟ کیونکہ ایوری ادر ڈے وی سا ڈیولپمنٹ, پیپلز پارٹی کچھ بتا رہی ہے, ریبٹل میں آپ لوگ کچھ بتا رہے ہیں. آپ نے بھی بہت کلیریفائی کیا کہ پورا کا پورا جو بجٹ ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے, کام کریں گے, لیکن جو آپ کے بجٹ آئے گا وہ آپ کے پاس آئے گا. تو پھر اس میں کس بات کی لڑائی ہے؟ دیکھیے اس میں ہے یہ کہ جو بھی سندھ کے ریزرویشنز ہیں نا, ان کو دور کیے بغیر کام نہیں ہوگا. دیٹس گیون. کوئی فوج تو نہیں آ کے چڑھائی کر رہی کہ جی بس آج سے یہ ہمارا ہو گیا اور ہم اس کے اوپر چڑھ جائیں گے. سندھ حکومت کو پورا موقع دیا جائے گا کہ ان کی جو بھی ریزرویشنز ہیں وہ بتائیں, اور اس کو دور کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کی جو ریونیو جنریشن ہے وہ 100% سندھ حکومت کو جائے گی. یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں. نمبر 3 کہ جو وفاق کا انٹرسٹ ہے نا ٹوٹل, وہ فورن انویسٹمنٹ پہ ہے. اچھا, کہ پاکستان کے فورن ریزرو بڑھ جائیں گے, پاکستان کے پاس فورن انویسٹمنٹ آئے گی, اور یہ ایک بیوٹیفل سٹی ول بی ہیئر. 1,50,000 جابز اس میں ملیں گی. اس میں ہمارے پاس جو آج تک مجھے بتائیں, ہمارے پاس 1100 کلومیٹر کی کوسٹل لائن ہے. دنیا میں بہت کم ملکوں کی اتنی کوسٹل لائن ہوتی ہے. بلو اکانومی ہماری ہے ہی نہیں, فشریز ہماری ہے نہیں. ہمارے پاس دبئی اسٹارٹڈ اٹ ود دیٹ. یا I mean ایون تھائی لینڈ جیسا ملک یا ویتنام جیسا ملک 14 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے فش. ہمارے یہاں سے فش جو ہے وہ را یہاں سے جاتی ہے اور پروسیس ہو کے آگے سے نکل جاتی ہے. ہمارے یہاں نہیں ہو رہی پروسیس. ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس آئلینڈ کے اوپر ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر فش ہاربر مارکیٹ بنائیں گے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی, جہاں سے فش نہ صرف یہ کہ لوکل کو بڑا فائدہ ہوگا بلکہ ایکسپورٹ کو بڑا فائدہ ہوگا. تو ہمارے فشرمینس کو بڑا اس سے ایڈوانٹیج ملے گا, ان کے دن بدل جائیں گے اس کے اندر. یہ تو بہت بڑا گیم چینجر ہے. اس کے اندر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. میری جب بھی چیف منسٹر سے بات ہوئی ہے, وہ ان کی 1-2 ریزرویشنز ہیں, انشاءاللہ اس کو ہم ایڈریس کر لیں گے. لیکن یہ یعنی جو امپریشن دیا جا رہا ہے نا کہ اس آئلینڈ کو شاید اس کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے یا کوئی ایسی چیز, تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا. میں سندھ کا گورنر ہوں, میں سندھ کا بیٹا ہوں. میں سندھ میں کیسے کہ کام ہونے دوں گا کہ کوئی اور اس کے اوپر چاہے کوئی بھی ہو کہ وہ یہاں آ کے زیادتی کر دے. زیادتی بالکل نہیں ہوگی.
یہ سندھ کا حصہ ہے, یہاں پہ کام ہوگا, یہ سندھ کا شہر بنے گا, بڑا شہر بنے گا, یہ سندھ کا بڑا ٹریڈنگ ہب بنے گا, اس سے نہ صرف جابس بلکہ اکانومی بڑی ریوائیو ہوگی. گورنر صاحب یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سٹانس آتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو فشرز ہیں وہ ان کے رائٹس جو ہیں وائلیٹ ہوں گے ان دا فرسٹ پلیس. سیکنڈلی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ این او سی کسی اور معاملے کے لیے آپ لوگوں نے لی تھی, اب آپ کوئی اور پلان بتا رہے ہیں, کیا اس سے ٹیکنیکلی ایز پر دی لا فرق پڑتا ہے؟ این او سی بھی اسی معاملے کے لیے کس چیز کے لیے لی تھی؟ اسپتال بنانے کے لیے. این او سی بھی نیا شہر بنانے کے لیے لی تھی, ان سے بات چیت بھی نیا شہر بنانے کی ہوئی تھی, لیکن جو آرڈیننس آیا اس آرڈیننس میں ان کو اعتراضات ہیں, اینڈ اے فیو ریزرویشن جو انہوں نے کی ہیں وہ دے آر ویری جینون, ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. صرف سندھ کا اعتراض نہیں ہے, بلوچستان کو بھی اعتراض ہے ان ایک دو چیزوں کے اوپر, تو ان کو ایڈریس کیا جائے گا, بالکل کیا جائے گا. جہاں پہ ہمارے صوبوں کو اعتراض ہوگا ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے گا, لیکن جو چیزیں رکاوٹ بنے گی ملک کی ترقی میں یا صوبے کی ترقی میں, ان کو ڈیل کرنا پڑے گا. اچھا, کچھ پاکستانی پالیٹکس میں ہمیشہ سے ہوتا ہے, کچھ چیزیں کلوز ایسے ڈال دیے جاتے ہیں فار نو ریزن تاکہ اس کو کنٹروورشل بنا دیا جائے. کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس میں کوئی ایسا ایکٹ کو جسٹیفائی جب آپ کر رہے ہیں اور یہ کام کرنے کے لیے, تو کچھ اس میں ایسے ٹرمز یا کلوز ہیں جو کہ آپ ایف ڈی آئی کی صورت میں بلکہ آئی لینڈ اور یہ پورا حصہ بیچ دیں گے. از دیٹ ٹیکنیکلی پاسبل کہ ملک کا جو ہے آپ ایک حصہ جو ہے کسی کو بیچتے ہیں؟ ایف ڈی آئی میں بیچا کیسے جا سکتا ہے یہ بتا دیں. نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ کیا بالکل بیکار کی بات ہے کہ کسی کو اٹھا کے بیچ دیں گے, ایسا کوئی پلان یا نہیں ہے. اگر کوئی ایک ملک کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے تو وہ ملک تو اسے ویلکم کرتا ہے. ہم کوئی چیز نہیں بیچ رہے, کوئی آئی لینڈ نہیں بیچ رہا ہے, کوئی ایسی اس کو اٹھا کے کسی اور ملک کا حصہ نہیں بنا رہا ہے. ایسے کیسے کوئی سوچ سکتا ہے؟ پاکستان از ناٹ فار سیل. 100% رومرز ہیں. پاکستان از ناٹ فار سیل. 1 inch آف پاکستان از ناٹ فار سیل. میں آپ کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں عمران خان کی طرف سے کہ جب تک وزیر اعظم عمران خان ہے, ہی ول ناٹ لیٹ اینی بڈی کی بری نگاہ بھی پاکستان پہ ڈالے. خریدنا تو دوسری بات. ٹھیک ہے, یہ پرٹیکولرلی آپ جو بتا رہے ہیں سارے معاملات, سو یو آر کمپلیٹلی شیور کہ یہ انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں گے, یہ آئی لینڈ کا جو مسئلہ ہے اور اس کے اوپر کام ہو جائے گا؟ ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں لگتی. ابھی چیف منسٹر صاحب کو کرونا ہے, جب کرونا سے فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ I'll try to reach him out on this. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک اور جو ہے ایک کلوز ہے کہ گورنر کے حوالے سے ہے کہ he acts as the chancellor of universities of the state and he also appoints the vice chancellor of the universities. اس پہ جو ہے کیا اس میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہیں 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد, یا اس میں ریسنٹلی کچھ ریویژنز ہوئی ہیں کہ سی ایم کے کیبنٹ کو یہ جو ہے رائٹس, یہ پاورز چلی گئی ہیں؟ ایسا ہی ہے. اٹس اے ویری سیڈ اسٹوری. نہیں ہونا چاہیے تھا. نہ کوئی اس وقت سندھ حکومت کے پاس ایسے ایگزامپلری انسٹیٹیوٹ ہیں جو زبردست بن گئے ہوں اور جس کے اوپر وہ باقی یونیورسٹیز کو بھی ٹھیک کر لیں گے. ایک کام چل رہا تھا ایک طریقے سے, اس کو چلنے دیتے. یہاں سے میں اونلی اے سیریمونیل ہیڈ فار یونیورسٹیز, مطلب میں نے جا کے صرف ڈگری دینی ہے ان کی کانوکیشن پہ اور بس آ جانا ہے. باقی یہ سارے چیزیں انہوں نے اپنے اس میں کر لی. جتنے بھی پرابلمز, ایجوکیشنل پرابلمز ہیں ایڈریس کرنے کے لیے سی ایم کیبنٹ کے پاس, فور سی ایم کیبنٹ کے پاس ہے, میرے پاس. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک اور پرابلم یہاں پہ جو ہے ایمرج ہوتا ہے, دیٹ از آفٹر دی 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس نے آٹونومی دی ہے پروونس کو ایجوکیشن کے پورے ڈومین میں, ہیلتھ کے ڈومین میں, اور بھی جتنی مزید آٹونومی ان کو ملی ہے. اس میں ایجوکیشن کی اگر ہم سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, چلے سندھ میں بھی میں صرف پرٹیکولرلی کراچی کی بات کر لیتی ہوں. لاء کالجز ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے اسٹوڈنٹس سیکھ کر جاتے ہیں لاء, اور پھر بعد میں عدل و انصاف کے جو کام ہیں انہوں نے وہ کرنے ہوتے ہیں. اب جو اسٹوڈنٹس ان کی 5 سال کی ڈگری ان کو 8 سال میں مل رہی ہے, 3 کی 5 سال میں مل رہی ہے, تو وہ خود کون سا امپریشن ان کے اوپر جا رہا ہے, وہ کس سسٹم سے گزر کے جا رہے ہیں, اس کا کسی کو پتہ ہے ایس ایم لاء کالج میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو بھی لیٹر لکھا گورنر صاحب, کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ شاید آپ کی, لیکن آپ نے کلیئر کر دیا کہ یو آر جسٹ اے سیریمونیل ہیڈ اینی مور, کیونکہ کچھ پاورز میں کچھ یہ پرابلمس بھی ہوتی ہیں کہ اب کیا گورنر کچھ اس میں کر سکتا ہے معاملات میں, یا سی ایم کے پاس ہے معاملات. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی لکھے, سعید غنی صاحب نے مجھے یہ رسپونڈ کیا کہ لاء کالجز آر ناٹ ان مائی ڈومین. تو اتنی کنفیوژن جہاں پہ ایڈمنسٹریٹو لاء معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے درستگی بناتا ہے. ہمارے ملک میں سیپریشن آف پاورز اتنا مشکل اور اتنا خطرناک ہے کہ بندہ ایک پرابلم ایڈریس کروانا نہیں چاہ سکتا, کہ چاہ کے بھی وہ ہو نہیں سکتا. واٹس دیٹ؟ الوینا, اٹس اے ویری اگین اے ویری سیڈ اسٹوری
کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحت اور تعلیم یہ دو چیزیں سینٹرلائز ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دو بڑی امپورٹنٹ آسپیکٹس ہیں. اور جانب وفاق کوئی تعلیم کی پالیسی بنائے اور صوبہ انکار کر دے، وفاق کوئی صحت کی پالیسی بنائے اور صوبہ انکار کر دے، تو یہ کیسے چلے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن نہیں کرنا، ادھر کہ جی ہم تو پورا سندھ بند کر رہے ہیں یا پورا پنجاب بند کر رہے ہیں. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ یہ کیسے ہوگا؟ تعلیم میں وہ سنگل سلیبس لانا چاہتے ہیں، اس میں امپیڈمنٹس ہیں، کبھی کہیں سے اعتراض آ جاتا ہے، کبھی کہیں سے اعتراض آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اعتراض ساروں کے دور کریں، لیکن فائنل اتھارٹی میں سمجھتا ہوں یہ دو چیزوں کی وفاق کے پاس ہونی چاہیے تھی. اس کو ہمیں جو 18th امینڈمنٹ ہے اس کو ریویو بھی کرنا چاہیے. اینڈ اٹس ناٹ اونلی فار سندھ، پورے پاکستان کا ہے نا. وہی 18th امینڈمنٹ پنجاب میں بھی ہے، وہی کے پی میں بھی ہے، وہی بلوچستان میں بھی ہے. سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی سارے چیف منسٹرز کو، پرائم منسٹر کو بیٹھ کے یا کوئی کمیٹی بنا کے اس کو ریویو ضرور کریں کہ اس سے کیا ملک کو فائدہ ہوا ہے یا اس میں سے کوئی نقصانات ہیں. اگر نقصانات ہیں تو نقصانات کو دور کریں، فائدہ ہوا ہے تو ان فوائد کو اور مزید کیسے بڑھا سکتے ہیں اس کو ریویو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ویل ٹیک اے شارٹ بریک اور اس کے بعد کچھ اور مزید جو فنکشنز اور پاورز ہیں گورنر کی اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم نے بات کی گورنر عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ، جو ان کے کچھ فنکشنز ہیں گورنر کے، کس طریقے سے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. پرٹیکولرلی ہم نے ایگزیکٹو پاورز کے اوپر بات کی. سر تھوڑا یہ بتائیے گا، فائنینشیل میٹرز میں کیا کہیں پہ کچھ گنجائش ہے گورنر کے پاس؟ نہیں، گورنر کے پاس فائنینشیل میٹرز میں کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے پاس ایک یہاں پہ آرم ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، جو ہے SIDCL، سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ. اس کے اوپر میری تھوڑی بہت چل جاتی ہے. وہ پرائم منسٹر اس کے تھرو جو یہاں پہ پروجیکٹس ہیں وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو میں اس کو اوورسی کرتا ہوں. اس میں ہم نے گرین لائن کا پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کیا ہے، ہم نے 3 فلائی اوورز اس میں ایگزیکیوٹ کیے ہیں، جو سخی حسن اور ناگن چورنگی والے. اس میں ہم نے 50 فائر ٹینڈرز منگا کے یہاں پہ ہم KMC اور فائر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم ایک بنا رہے ہیں نیٹ ورک کے. اس میں ہم کس طرح، جو کراچی میں آگ لگ جاتی تو ہم دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی آرمی کو کال کریں، کبھی نیوی کو کال کریں. یہ آرمی نیوی کا کام نہیں ہے، بلڈنگ میں آگ لگی ہے. فائر بریگیڈ کا بھی پرابلم ہے نا، وہ ان کو بھی کال کریں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وہیکلز نہیں ہیں. وہ وہیکل ہے تو پانی نہیں ہے، پانی ہے تو ڈرائیور نہیں ہے. وہ ایک بڑی ان کی کہانی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ اسٹیٹ آف آرٹ 50 فائر ٹینڈرز منگائے ہیں. اس کا ہم ایک بڑا زبردست ٹرائی کر رہے ہیں کہ ایک گروپ بن جائے. اس میں جتنی انڈسٹریل ایسوسیشن ہے نا، کورنگی، لانڈی، 7 ایسوسیشن ہے یہاں پہ، بن قاسم اینڈ آل، ان ساروں کو ہم نے اکٹھا کیا. ہم نے کہا کہ جی ہم 2 فائر ٹینڈرز آپ کے پاس پارک کریں گے، اس کی مینٹیننس اور اس کے جو لوگ ہیں ان کو سارا دیکھ بھال آپ نے کرنی ہوگی، یعنی پیسے ہمارے ہوں گے، دیکھ بھال انہوں نے کرنی ہے. سو دے بیکم آور پارٹنرز. ایگزیکیوشن وہ ڈائریکٹ کر سکیں گے. وین یو کال کورنگی اسٹیشن کہ جی میری فیکٹری میں آگ لگ گئی، یو ڈونٹ ہیو ٹو کال دا فائر اسٹیشن. فائر ڈپارٹمنٹ بھی اس میں شامل ہوگا، وہ ایگزیکیوٹ کریں گے. اینڈ دے ول بی رسپانسبل کہ وہ کب گئی تھی، کب آئی، پانی پورا ہے کہ نہیں ہے، پیٹرول تھا کہ نہیں تھا، وہ ساری چیزیں. سو یہ پارٹنرشپ ایک بن جائے گی تو یہ بڑا زبردست کام ہو جائے گا. اس میں فیڈریشن بھی ہمارے ساتھ ہے، کراچی چیمبر بھی ہمارے ساتھ ہے، ساتھ ہی ایسوسیشنز ہمارے ساتھ ہیں. تو اس میں ہم ایک یہ نیا سسٹم، یعنی ان کو پبلک کو انوالو کر کے سوشل رسپانسبلٹی ان کو ہم دے رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی ٹیک کیئر کرنی، بیکاز دے آر ویری ایکسپینسو وہیکلز. یہ 50 ہم یہ لائیں، ہم نے 80 بسیں خریدی ہیں. یوزلی CSR تو جو کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ پھر بھی کر سکتا ہے. میں CSR مانگ ہی نہیں رہا ان سے. اچھا، میں CSR میں تو پیسہ انوالو ہوتا ہے نا. وی آر ناٹ انوالونگ اینی پبلک منی ان دس، مطلب پرائیویٹ منی. ہم اس میں کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ فائر ٹینڈرز خریدے نا، ہم نے ان سے کمپنی سے کانٹریکٹ کیا کہ 3 سال کی مینٹیننس، اسپیئر اینڈ مینٹیننس یہ کریں گے. اس کو صرف مانیٹر کرنا ہے انہوں نے کہ اس کی مینٹیننس ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. دیٹس آل. آئی ہیو ٹولڈ دیم کہ جی یہ شخص ہے جو مینٹیننس کا انچارج ہے، ذمہ ہے اس کا. آپ سائن کریں گے کہ ہاں مینٹین ہو گیا تو ہم آگے چلیں گے. تو ہم نے پبلک کو انوالو کیا اس کے اندر. سو دیکھیں نا، یہ عوام کا پیسہ ہے، ہم ضائع نہیں کر سکتے کہ وہ کھڑے کھڑے سڑ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، ان کے پارٹس چوری ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کو پکڑتا نہیں، پھر آخر میں جو مرضی ہو جائے وہ بندہ بھاگ جاتا ہے جس نے کام کیا ہوتا. تو اب یہ کیونکہ پبلک اس میں انوالو ہو جائے گی نا، تو وہ
ڈیلی بیسس پہ اس کو چیزوں کی ٹیک کیئر کریں گے, بیکاز ان کی اپنی لائف اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نا, ان کی اپنے کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی فیکٹریاں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ یہ اگر نہیں چلے گی فائر ٹینڈر تو پھر کیا ہوگا. سو وہ یہ چھوٹی چوری والا کام نہیں کریں گے کہ ٹائر بیچ دیں کہ بیٹری بیچ دیں اس کی, وہ انشاءاللہ اس کو ٹھیک چلے گا, اس سے جنرل پبلک کو فائدہ بھی ہوگا. سو ہم نے اس کے بعد ہم نے جو پاکستان کا پہلا, کراچی کا پہلا ماس ٹرانزٹ سسٹم گرین لائن جو ہے اس کے لیے بسیں ہم نے پرچیز کر لیں. تو یہ سارا کچھ جو SIDCL سے ہو رہا ہے. کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, ڈو آئی ہیو فائنینشیل پاور, ڈائریکٹلی نو, بٹ انڈائریکٹلی یس, I propose these projects and Prime Minister very kindly approve these. ٹھیک ہے, جوڈیشل پاورز کی بات کرتے ہیں, کیا اس ڈومین میں یو آر جسٹ سیریمونیل ہیڈ یا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ڈسکریشن ہے؟ نہیں, جوڈیشل پاورز تو اومبڈسمین کی حد تک تو میرے پاس ہیں. ان کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے اومبڈسمین کا, اور سامنے جو اپیل آتی ہے, تو آئی اسٹڈی اینڈ دین ایٹ ٹائمز میں نے ان کے ڈیسیجنس کو انڈو بھی کیا ہے, اینڈ آئی ہیو گیون مائی ڈیسیجن آن اٹ. سو اس حد تک تو میرے پاس جوڈیشل پاور. ٹھیک, لیجسلیشن کی اگر بات کرتے ہیں, لیجسلیشن ایک بہت زیادہ کویشچن ہوتی ہے ہمارے ملک میں. جو لیجسلیچرز آتے ہیں ان کو فنڈز میں جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا صرف اور صرف انٹرسٹ جو ہے فنڈز ہے. حالانکہ ایک براڈر پرسپیکٹو سے ہم دیکھیں تو وہ ان کا زیادہ بڑا کام ہے. کیا یہ بڑا کام ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یا نہیں ہو رہا ٹھیک سے؟ امپیڈیمنٹس ہیں لیجسلیشن میں, کیونکہ وفاق کے پاس سمپل میجورٹی ہے, 2/3 نہیں ہے, تو ان کو ہر بل کے لیے ان کو اپوزیشن کو راضی کرنا پڑتا ہے. اپوزیشن کی اپنی ایشوز ہیں, ان کی لیڈرشپ کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز چل رہے ہیں, وہ اس میں نرمی چاہتے ہیں ایٹ ٹائمز. وہ وزیر اعظم عمران خان دینے کو تیار نہیں ہے, وہ کسی صورت یہ کام نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں, عمران خان کا جو ایک ہی نعرہ تھا, مجھے یاد ہے جب 26-27 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے سروے کرایا کہ کرپشن کس نمبر پہ آتی ہے لوگوں کے, تو آپ یقین کریں پہلے 10 جو چیزیں تھیں اس میں کرپشن تھی نہیں. لوگ روٹی کا کہتے تھے, جابس کا کہتے تھے, لوگ مکان کا کہتے تھے, لوگ اپنی اکنامک ویلفیئر کی بات کرتے تھے, سیکیورٹی کی بات کرتے, لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے, کرپشن کے آتے ہی نہیں تھا. حالانکہ کرپشن انٹر کنیکٹ کرتی ہے, ونس کرپشن اینڈ سارے معاملات ایڈجسٹ ہو جائیں. میں سیریسلی آپ کو بتایا, تو ہم جا کے خان صاحب سے کہتے تھے یہ آپ کس چکر میں لگے, کرپشن تو پبلک کا ایشو ہی نہیں ہے. وہ کہتے نہیں, کرپشن ہی سب سے بڑا ایشو ہے, بس اسی پہ ہم نے بات کرنی. وہ اس نے کوئی 20 سال کنٹینیوسلی اف ناٹ مور کرپشن 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 کر کے وہ اب پبلک کا نمبر 1 ایشو ہو گیا. اب آپ سروے کریں تو کرپشن پاکستان کا نمبر 1 ایشو ہے, جو کہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا, لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس پہ تو عمران خان نہیں چھوڑنے والا. میں آئی وٹنس ہوں اس چیز کا کہ جس کی کرپشن کی بات آ جائے نا, تو پھر عمران خان نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا کتنا قریبی ساتھی ہے یا کتنا بڑا دشمن ہے یا اس کے ریاکشن کیا ہوگا. ہمارے جو آپ کو یاد ہوگا KP میں سینٹ کے الیکشن میں کچھ MPs بک گئے تھے, تو اس پہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے آ کے, میں نے ایئرپورٹ سے پک کیا خان صاحب کو, بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے. وہاں سے آئے, جیسے ایئرپورٹ پہ آئے, میں نے گاڑی میں بیٹھے, تو آئی آلویز یوز ٹو ڈرائیو ہم اراؤنڈ, تو میں چلا رہا تھا, میرے برابر بیٹھے, میں نے کہا خان صاحب مبارک ہو آپ کو, بڑا وہاں سے سینیٹرز آ گئے. تو انہوں نے ہاتھ میں پیپر تھا, انہوں نے پھینکا, غصے میں بڑا کہ نہیں یار مجھے بڑا افسوس ہوا ہمارے یہ MPs بک گئے وہاں کے. تو میں نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ گاڑی میں اور کون بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ اب خان صاحب خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہاں بک گئے ہیں, تو پیچھے جو لوگ بیٹھا ہوگا کوئی وہ باہر جا کے بتا دے گا, کیونکہ باہر ایئرپورٹ سے باہر نکلتی میڈیا سے بات کرنی تھی. تو میں نے دیکھا پیچھے ڈاکٹر عارف الوی, علی زیدی اور شاہ محمود قریشی تھے. میں نے کہا چلو اپنے ہی بیٹھے ہیں سب. تو میں نے کہا خان صاحب آپ یہ ابھی میڈیا میں ہم جا رہے ہیں تو وہاں نہ یہ بات کر دیجیے گا, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. ہم اترے, سامنے کیمرے لگے تھے, وہاں جاتے انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ بڑا افسوس ہوا مجھے کہ ہمارے MPs بک گئے. میں شکر دیکھوں میں نے کہ یہ, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو بکے میرے پاس ان کی لسٹ ہے, اور ان کو ہم نیب کو بھی دے دیں گے, اور میں میری طرف سے میں ان کو فارغ کرتا ہوں, پارٹی سے نکال دوں گا, یہ کر دوں گا. ہم واپس گاڑی میں بیٹھے ہیں, میں نے کہا خان صاحب آپ نے کوئی کیلکولیشن کی تو آپ کی گورنمنٹ ہی گر جائے گی وہاں پہ. یہ جو لوگ بکے ہیں کہ یہ نکل گئے, آپ نکال دیں گے تو گورنمنٹ گر جائے گی, ان کی تو گر جائے. ہی ڈونٹ کیئر کہ گورنمنٹ گرتی ہے, گورنمنٹ بچتی ہے, یہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے.
کے حوالے سے بہت سارے لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اکیلے یہ فائٹ لڑ رہے ہیں اور جو ان کی کیبنٹ ہے وہ بھی اتنا زیادہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے اس میں، نمبر 1 اور نمبر 2 کہ یہ جو بیوروکریسی ہے وہ اتنی کرپٹ ہے اور اس کو آپ لوگ کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو پھر یہ کس طریقے سے ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں NRO نہیں دیں گے، پھر دوسری طرف آپ لوگ جو ہے بیوروکریسی اور یہ جو تمام تر کرپشن کے ہر انسٹیٹیوٹ میں کرپشن موجود ہے، ہینڈل نہیں ہو رہا. دیکھیے یہ ایک مسکنسیپشن ہے. کیبنٹ از ہینڈ پکڈ بائی پرائم منسٹر الون. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے بہترین نمائندے چن کے لیے ہیں. ٹھیک، ان کے ساتھ کیبنٹ میں وہ لوگ موجود ہیں. اگین یو ڈکلیئر اٹ ایز اے رومر. اوہ یس، بالکل. خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ خان صاحب کے اوپر کوئی قانونی پابندی تو نہیں ہے کہ انہوں نے جو جن لوگوں کو لیا انہیں کو لینا تھا، وہ چینج کر لیں. آج بھی چینج کر سکتے ہیں، آزاد ہیں. انہوں نے جن لوگوں کو ساتھ لیا ہے اس میں ان کے بالکل ڈائی ہارڈ سپورٹرز، یعنی جان دینے والے لوگ ان کے ساتھ ہیں. اس میں کل زلفی بخاری میرے پاس تھا، سارا دن ہم ادھر بیٹھے انڈسٹریلسٹ سے ملتے رہے. UBI کے چیئرمین کو بلایا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی. ہی از ناٹ obliged ٹو کم ٹو گورنر ہاؤس، آ کے یہاں بیٹھ کے انڈسٹریلسٹ سے ملے، اس کا کیا کام ہے؟ بٹ دے آل ڈو اٹ بیکاز وی آر اے ٹیم. خان صاحب یہ سب ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو. علی زیدی ابھی بھی ہم ایز وی ٹاک، علی زیدی نیچے بیٹھا ہوا لوگوں سے مل رہا ہے گورنر ہاؤس میں. اس کا کام تو نہیں ہے یار، منسٹر میری ٹائم افیئر کا منسٹر اپنا دفتر چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھ کے کیوں مل رہا ہے لوگوں سے؟ بٹ یہ سارے ایکسٹرا ایفرٹ ڈالتے ہیں کہ خان صاحب کو سپورٹ کسی نہ کسی طرح وہ اپنی پرووائڈ کریں، ریکوائرڈ سپورٹ سے زیادہ پرووائڈ کریں. تو وہ اپنی کوشش پوری کرتے ہیں. یہ ایک ایسی بات چلتی ہے کہ جی خان صاحب کے پاس ٹیم نہیں ہے. خان صاحب کے پاس بہترین ٹیم موجود ہے. ہرڈل کہاں آ رہا ہے؟ نہیں، ہرڈل آ کہاں رہا ہے؟ میں تو یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سے ہرڈل کی بات کر رہے ہیں؟ اکانومی اس وقت بومنگ ہے. پاکستان نے کووڈ کا بہترین مقابلہ کیا. پاکستان از اے کیس اسٹڈی ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے، ایکسپورٹس پاکستان کی بڑھ گئی ہیں. 17 سال کے بعد ہمارا جو ریزرو ہے وہ پازیٹیو میں آیا ہے نیگیٹو کی جگہ. 17 سال کے بعد. ٹھیک ہے، ایک تو انفلیشن کے اوپر جو کہ لوگ مس لیڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو اکانومسٹ زیادہ بہتر سے سمجھ اسٹرانگر ہو گیا. پچھلے 6 ماہ بیسٹ کرنسی ان دی ورلڈ پاکستان کی ہے. یہ مجھے بتائیں لاسٹ ٹائم کب تھی؟ سو پاکستان از آن دا رائز. ہمیں یہ جو اپوزیشن والے ایک بلیک یا ڈارک پکچر دکھاتے ہیں نا، دیٹس ناٹ پاکستان. ان کو تو ابھی آج عمران خان آفر کریں نواز شریف کو کہ سنیں نا، نواز شریف آج آفر کریں عمران خان نواز شریف کو کہ تمہارے کیسز کا نہیں پوچھتے، تم سے رسیدیں نہیں مانگتے. میں یہیں پہ آنے لگی ہوں ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ کے اوپر کہ ایک کنوکٹڈ مجرم جس کے اوپر کنوکشن ثابت ہو چکی ہے، ان دا فرسٹ پلیس کوئی ایک نارمل کنوکٹڈ بندہ تو باہر کبھی بھی ٹریول نہیں کر کے جا سکتا. وہ باہر ٹریول کر کے گئے. APC کے بعد جب ہم نے دیکھا انہوں نے اسپیچز کی، انتشار سے بھرپور اسپیچز انہوں نے کی. ٹیلی ویژن کے اوپر 1 گھنٹہ ایئر ٹائم ان کو ملا. یہ 2 دفعہ انہوں نے لا کیا وائلیٹ نہیں کیا. ایک عام بندہ کیا جا سکتا ہے باہر، پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن کے اوپر 1 گھنٹہ اشتعال سے بھرپور تقریر کر سکتا ہے؟ کیا یہ لا ڈفر کر رہا ہے؟ قانون تو بولتا ہے اٹس ایکول فار ایوری ون. پھر اس کے بعد جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا سٹانس ہے وہ تو بالکل اسٹرکٹ ہے کہ کنوکشن ثابت ہوگی جان چھوٹ جائے گی ان سے. یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہے، کیسے جان چھوڑائیں گے؟ نہیں، جان تو خیر ان سے تقریباً چھوٹ ہی گئی ہے. اب تو یہ اب آپ کہیں گے چیخا بھی نہ ماریں تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. وہ ایکچولی ان کا پرابلم یہی ہے کہ آپ ان سے رسیدیں مانگ رہے ہیں. بس آپ رسید نہ مانگیں، باقی آپ دیکھیں کتنا ہنکی ڈوری ہو کے آپ کے ساتھ چلتے ہیں. حکومت کتنے مزے سے اسموتھ سیلنگ ہوتی ہے. تو وہ اسموتھ سیلنگ ہمیں چاہیے نہیں. ہمیں بھلے یہ جتنے پرابلمز ڈالیں، جو مرضی یہ کر لیں، ان کو عمران خان نے نہیں چھوڑنا. جس نے کرپشن کی ہے، پاسبل ہو پائے گا کہ سب اپنے کیسز میں کنوکشن جو ہیں وہ ثابت ہو جائے؟ اللہ جانے، میں نہیں جانتا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اپنی ایفرٹ عمران خان نہیں چھوڑیں گے. ان کو بہائنڈ دا بارز پہنچانے میں یا ان کو قرار واقعی سزا ملنے میں عمران خان نہیں ان کو چھوڑتا. ٹھیک، ہم نے یہ دیکھا کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز میجر وہی بیک ٹو بیک آتی گئیں. انہوں نے ہی جو اقتدار کے مزے لوٹے اور صرف مزے ہی لوٹے، کام نہیں کیا. اب ان کو آپ کے اوپر بہت سارے کویسچنز ہیں. وہ 2 سال میں وہ تمام تر ڈیلیوری آپ سے مانگتے ہیں جو آپ لوگوں نے پرومسز کیے تھے، اور وہ کیٹیگوریکلی سمجھتے ہیں یا شاید وہ عوام کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سارے ہالو پرومسز دیے تھے. ہاؤ وڈ یو جسٹیفائی دس؟ لائک واٹ؟ یہ تو نوکریوں کے بارے میں اپوزیشن جو کہتی ہے اور بہت سارے معاملات. کیا 2 سال میں ہو جائے گا؟ اس کے مل رہے ہیں. میرے پاس کل جو انڈسٹریلسٹ آئے تھے نا،
وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس آپ پتہ کر لیں, آئی کین گیو یو نیمز, ٹیکسٹائل ملز, ویونگ, ٹاول, وہ کہتے ہیں ہم نے 2 سال کے ایکسپورٹ کانٹریکٹس ہیں, وی ہیو اسٹاپ ٹیکنگ فردر آرڈرز. ہم نے ایسا اپنے لائف ٹائم میں اتنا بہترین بوم نہیں دیکھا کبھی. انڈسٹری از آن دا رائز. جب انڈسٹری اوپر جائے گی تو ظاہر ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے آئے گا, ٹائم لگتا ہے چیزوں کو. اردوغان کو آپ کو معلوم ہے کتنا ٹائم لگا ٹرن اراؤنڈ کرنے میں ٹرکی کو؟ یہ بنی آئیڈیا. دس از 4th ٹرم. اچھا 18 سال آلریڈی وہ کر چکا ہے, یہ 19واں سال وہ کر رہا ہے. 20 سال میں اس نے ٹرکی کو وہاں پہنچایا جہاں ٹرکی ہے 20 سال پہلے جہاں تھا وہاں سے. سو تھنگز ٹیک ٹائم. میں نہیں کہہ رہا کہ 20 سال لگیں گے, لیکن 2 سال میں بھی نہ اب ساری چیز مان لیں. یہاں سسٹم میں رکاوٹیں ہیں, ان سسٹم کو, ان شیکلز کو توڑنا بڑا مشکل کام ہے. دن رات ان سے لڑائی کرنی پڑتی ہے. یہ ایک سے ایک مشکل اس کے اندر ڈال دیتے ہیں, بٹ وی آر موونگ آن دا رائٹ ڈائریکشن. گورنر صاحب ایک میری طرف سے ایک سجیشن ہے, خان صاحب سے ضرور اس پر بات کیجیے گا. ایک کرپشن کا جو ہے ایک کریکولم میں ایک سبجیکٹ ضرور دے دیں, اس میں ایکسپلین کر دیں کہ واٹ از کرپشن, جھوٹ کو اسلام میں کیسے منع کیا گیا ہے اور جھوٹ سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں, اور کس طریقے سے جو کرپشن ہے اس کے ساتھ چوری کے پیرامیٹرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہمارے لوگوں کو صرف لگتا ہے کہ چوری ہے یا پیسے کسی سے مانگ لیے, برائبری, دیٹ از کرپشن. لیکن کرپشن کو ایکسپلین کریں کہ ڈپارٹمنٹل لیول کے اوپر کرپشن جو ہوتی ہے اس سے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں, اس سے ملک کے اوپر کیا منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. جب ہم یہ کرپشن کے بارے میں بریف کریں گے سارے اسٹوڈنٹس کو, ان کی ایتھکس میں بات ڈالیں گے. ابھی بہت کم لوگ ہیں جو جس طرح خان صاحب کی فلسفی ہے ان کو کون لوگ پسند کرتے ہیں, جن کی فلسفی ہے, ان کے پاس ایتھکس موجود ہے کہ وہ کرپشن کو غلط سمجھتے ہیں. باقی ان کو لوگ شاید آج کے دور میں خان صاحب کو سمجھنا مشکل ہے. تو یہ جب ویلیوز, کور ویلیوز ہم ڈیولپ کریں گے اپنے لوگوں میں, تو ڈپارٹمنٹس میں جو کرپشن ہے اس میں بھی کمی آئے گی. It's a good idea. It's a good idea. I'll definitely suggest Prime Minister کہ اس کو کم سے کم اگر ایز اے سبجیکٹ نہ صحیح, ایز کوئی کسی سبجیکٹ کے اندر اس کا 3-4 چیپٹرز کرپشن کے اوپر ضرور. ڈیفینیٹلی جی. اچھا, پی ٹی ایم کے حوالے سے جو اس وقت ایک رفٹ موجود ہے, واٹ وڈ یو لائک ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ پی ڈی ایم از این انہولی الائنس. ٹھیک ہے, جو کل تک ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے, ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو برداشت نہیں کرتے تھے, وہ آج ایک سبجیکٹ پہ کھڑے ہیں, کہ عمران خان کو ہٹائیں. اچھا, وہ جو ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے پیچھے نہیں ہے, عمران خان کو ہٹا دیں. یہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی بھی آ جائے, کو کسی جس مرضی کو لے آئیں وزیر اعظم, عمران خان کو ہٹا دیں. کیوں؟ عمران خان نے کیا کیا؟ بکری چوری کی ہے کسی کی, کیوں ہٹا دیں؟ پرابلم یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ جس اسٹرانگ ول کے اوپر عمران خان کھڑا ہوا ہے اگینسٹ کرپشن, شاید اگلے کوئی قابو کر لیں پریشر میں لا کے, کوئی پولیٹیکل ذہن کا بندہ آ جائے, کوئی کمپرومائز کرنے والا آ جائے. یہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ عمران خان کمپرومائز نہیں کرے گا, اور یہ بالکل اپنی لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے ان کی پی ڈی ایم. اور یہ اس میں ہو کیا رہا ہے, نواز شریف اسٹیٹ کو گالی دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نہیں ہمارا کوئی اس تقریر سے ہمارا تعلق نہیں ہے. پھر وہ ایک مولانا صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ اسٹیٹ کو گالی دیتے ہیں, کہتے ہیں بلوچستان کو آزاد مملکت ہونا چاہیے. پھر دوسری جماعت جو ہے وہ کہتی ہے نہیں اس تقریر سے ہمارا تعلق نہیں. تو ان کا تو آپس میں ہی تعلق نہیں ہے ایک دوسرے سے, یہ تو ویسے ہی بھانمتی کا کنبہ ہے, تتر بتر انہوں نے ہونا ہے. یہ تو اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ تو لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے کہ کسی طرح ہم اس گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے, لوگوں کو ورگلانے کے لیے. ہے کیا 11 جماعتیں, 3000 بندہ فی جماعت لگائیں تو مزار قائد پہ 30,000 آدمی لے آتے ہیں. یہ تو کوئی نہ پبلک کی اسٹرینتھ نظر آئی اس کے اندر, نہ ہی اس کے اندر کوئی دم نظر آیا. اور مجھے آج آپ بھی بتا دیں یا کسی سے پوچھ کے بتا دیجیے گا, ڈیمانڈ ہے کیا ان کی؟ نہیں, یہ سوال میں شوز میں کرتی ہوں, وہ کہتے ہیں, میں نے کہا پلان بتائیں نا کوئی, جب اپوزیشن آتی ہے تو پلان لے کر آتی ہے. آپ کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں اور انفلیشن بڑھ گیا. آپ کوئی ڈیمانڈ بتائیں کس لیے چلے جائیں, آپ بتائیں کہ جی کوئی فگرز بتا دیں کہ آپ نے ملک کو تباہ کر دیا, کیا ہو گیا, کوئی بتائیں تو صرف ڈیمانڈ کیا ہے. ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے نا جب دھرنے میں تھے, تو ہم ڈیمانڈ کیا کر رہے تھے, 2 سال ہم نے ڈیمانڈ کی کہ 4 حلقے کھلوا دیں. 4 حلقے بھی بتایا کہ یہ والے 4 کھلوا دیں, نہیں کھلواتے تھے. ان کی ڈیمانڈ کیا ہے, کون سا حلقہ کھولنا ہے انہوں نے, کدھر دھاندلی ہوئی, بتائے نا. ان کی نظر میں جی بی الیکشنز میں بھی بہت عجیب سا, جی پہلے سے اس نے بتا دیا تھا. نہیں, ٹرمپ نے جب نہیں کہا کہ جی I will accept the results only if I win. ایگزیکٹلی, یہ وہ والا ان کو رزلٹ چاہیے کہ بس جو اگر یہ جیت جائیں تو الیکشن ٹھیک ہے,
ورنہ الیکشن غلط ہے. اب جی بی کے الیکشنز میں بھی بہت زیادہ جو ہے انہوں نے کنٹروورشل اس کو بنایا, اور ایک میرے حساب سے تو اتنا وہ اسٹرانگ پوائنٹ نہیں ہے جس کے اوپر وہ آپ لوگ کو اپوز کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میجورٹی سے جس سے آپ لوگوں نے بنائی ہے وہاں پہ حکومت, وہ جو ہے پرٹیکولرلی وہ اسٹرانگ نہیں ہے, اس سے زیادہ کمپیریٹیولی اسٹرانگ جو ہے پرسنٹیج پریویس گورنمنٹس نے لیا تھا. لیکن کسی نے مجھے ایک مقامی جو ہے شخص جی بی کا, اس نے آگے سے مجھے بتایا, ایک ٹویٹ پر مجھے ٹیگ کر کے ٹویٹ کر کے مجھے بتایا اس نے کہ میں خود الیکشنز کا حصہ تھا, میں نے ون نہیں کیا, لیکن آئی ووڈ ایکسیپٹ دیٹ دا الیکشنز ور ٹرانسپیرنٹ. تو اس بندے نے یہ بتایا, اور یہ بھی بتایا کہ جو لاسٹ ٹینیور تھی اس میں دوپہر کو 1 بجے پولنگ جو ہے بند ہو گئی تھی, پی ایم ایل این کے ریپرزینٹیوز نے بند کی تھی. تو کیا یہ جو نقطہ پیش کرتے ہیں ٹیکنیکلی اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کی میجورٹی اتنی نہیں ہے, پہلے میجورٹی زیادہ تھی؟ بڑی بیوقوفانہ بات ہے. یعنی ہمیں 24 میں سے 22 سیٹیں لے لینی چاہیے تھیں تو یہ رزلٹ مان جاتے. اچھا. اور اگر ہم نے دھاندلی کرنی تھی تو ہم یہی کرتے کہ 17-18 سیٹیں نکال لیتے اپنی. اچھا. میں کیوں 10 سیٹوں پہ رکی تحریک انصاف, انہیں نکال دیتے 14 سیٹیں 15 سیٹیں. کیا جا رہا تھا جب ہم دھاندلی کر ہی رہے تھے تو 5 حلقوں پہ اور صحیح. ٹھیک ہے. یہ ویسی وہ بچوں کی طرح رونے والی کہانی ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے, ہونا وانا کچھ ہے نہیں ایسی, بس وہاں سے 15 دن گھوم پھر کے سارے آگے. ٹھیک ہے, چلیں بیوٹیفل ویلی, سب جا کے دیکھنا چاہیے. میں آخری سوال کی طرف جاؤں گی کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے, اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا پہلے کیا یہ پہلا اور آخری انٹرویو ہے, کیونکہ آپ نے وقت بہت لگایا انٹرویو دینے میں؟ نہ پہلا ہے نہ آخری ہوگا, آپ سے پہلے بھی انٹرویو ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, سولو انٹرویو, سولو کی بات کر رہی تھی میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے لاسٹ مجھے جواب یہ دے دیجیے, یہ جو اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ دھڑے بندی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں, واٹ وڈ یو لائک ٹو سے اباؤٹ دس؟ نہیں, ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج تو کوئی دھڑے بندی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے انڈر میں ایز اے پارٹی, ایز اے ویری اسٹرانگ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے, اور میں تو اس کی ایگزسٹنس بڑھتی دیکھ رہا ہوں دن بدن. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ گورنر صاحب پروگرام کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ. امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ پروگرام جلدی آپ وقت نکالیں گے اس کے لیے. کچھ باتیں جو گورنر صاحب نے کی ان کو کنکلوڈ کرتی چلوں گی. گورنر صاحب نے کہا کہ کوئی دھڑے بندی نہیں پاکستان تحریک انصاف میں, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے انڈر دا لیڈرشپ آف پرائم منسٹر عمران خان صاحب, اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے اس وقت بھی ایک پرائم منسٹر کی طرح سوچ رہے ہیں, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی طرح سوچ رہے ہیں, جس پہ وہ کرپشن کے معاملات کے اوپر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے ان کا اسٹانس. ساتھ ہی ساتھ جو الیکشنز ہیں ان کو بھی کنٹروورشل بنانے کے لیے جو پوائنٹس ہیں وہ کیٹیگوریکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. اپوزیشن کا اس وقت کوئی بھی ان کے پاس پلان یا کوئی ایجنڈا موجود نہیں ہے. دے جسٹ اپوزنگ اور دے جسٹ کرٹیسزم دی گورنمنٹ فار دا سیک آف کرٹیسزم اونلی. ٹرینڈ چینج ہو جانا چاہیے ہماری پالیٹکس میں, پاکستانی پالیٹکس میں سخت ضرورت ہے, اور پارلیمنٹیرینز نے اس میں اپنا ایک پیوٹل رول پلے کرنا ہے. ہم نے کچھ گورنر صاحب سے جو ہے فنکشنز اور پاورز کے اوپر بھی بات کی ان کے ڈومین کے حوالے سے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.